بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور پاکستان کے ایک موجودہ بڑے جج اور ایک سابق چیف جج دونوں ایک بہت ہی سنگین نوعیت کی مشکل میں گرفتار ہو گئے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ایک نوٹس ہوا ہے جو کہ ایک بہت بڑی مالیت کا نوٹس ہے، اور وہ نوٹس کس نے کیا، کیوں کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ میں سارا آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ انہونا واقعہ کیا ہوا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے یعنی پاکستان کی چیف جسٹس کا معاملہ، پاکستان کے سابق چیف جسٹس کا معاملہ یا پاکستان کی سپریم کورٹ کا معاملہ، یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے والا ہے یا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2018 میں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار شمالی علاقہ جات کی سیر کو گئے ہوئے تھے۔ ان کو ایک ٹیلی فون جاتا ہے، اور اس ٹیلی فون میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ ایک شخص ہے جو کہ آپ کے خلاف یا سپریم کورٹ کے خلاف ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے تقریریں کرتا ہے۔ اب اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، حالانکہ آپ نے اس کی ٹیلی ویژن پر تقریروں پہ پابندی لگا رکھی ہے، وہ ٹیلی ویژن کے کسی پروگرام میں اپیئر نہیں ہو سکتے، وہ سپریم کورٹ کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن وہ باز نہیں آ رہے۔ اور اب انہوں نے ایک اور کام کیا ہے، انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال شروع کر دیا ہے اور ایک ویب سائٹ کو انٹرویو دیا ہے۔ اس انٹرویو میں ثاقب نثار کے حوالے سے کچھ باتیں کی گئی ہے، کچھ کلمات ایسے ادا کیے گئے ہیں۔ تو چیف جسٹس اس وقت جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، جو کہ شمالی علاقہ جات کی سیر کو گئے ہوئے تھے، جن کے پاس ٹیلی ویژن کی سہولت میسر نہیں تھی، ان کو شاید موبائل کے اوپر کال جا سکتی تھی، تو کسی نے ان کو کال کر کے بتایا کہ جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور کال کرنے والا کوئی اور آدمی نہیں تھا، وہ پاکستان کا ایک نامی گرامی جرنلسٹ تھا، جس کو اس شخص سے کوئی بیار نہیں تھا جس کا وہ انٹرویو تھا، لیکن وہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی خوشنودی اور خوش آمد میں اس حد تک آگے نکلا کہ ان کو اس نے شمالی علاقہ جات میں اس خبر کی باقاعدہ اطلاع دی، یعنی دوسرے لفظ میں کہا جا سکتا ہے یہ مخبری کی۔ اگر یہ خبر وہ اپنے ناظرین کو دیتا، ویورشپ کو دیتا، پبلک تک دیتا تو یہ خبر ہوتی، لیکن جو چیف جسٹس کو کی گئی وہ مخبری تھی۔ اب چیف جسٹس چھٹیوں پہ گیا، وہ ظاہر ہے بدکے گا، وہ وہاں سے بیٹھے بیٹھے اس نے ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرا دیا، یعنی اس شخص کو، اور یہ شخص کوئی اور نہیں، ایک سابق سینیٹر تھے، ان کو نوٹس ہوا توہین عدالت کا، اور ان کو بلا لیا گیا۔ جج تھے چیف جسٹس اس وقت کے جو ثاقب نثار صاحب، وہ واپس آتے ہیں اور اس کے بعد ان کو طلب کرتے ہیں اس توہین عدالت کے کیس میں۔ اس کے بعد جب یہ توہین عدالت کے کیس کی سماعت کے لیے جاتے ہیں، پیروی کے لیے جاتے ہیں، تو ان کو احاطہ عدالت میں سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ جس بینچ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا اس کو ہیڈ کر رہے تھے ثاقب نثار صاحب، اس میں شامل تھے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن۔ اب یہ وہ جج ہے جو کہ اب پاکستان کی پورے عوام کو علم ہے کہ یہ ہم خیال گروپ ہے، ہم خیال جج ہیں، یا انہیں عمراندار جج بھی کہا جاتا ہے۔ ایماندار تو رہے نہیں، تو عمراندار ججوں نے یہ کام کیا کہ ان کو توہین عدالت کیس میں بلایا اور ان پر 780 لگا دی، یعنی سپریم کورٹ نے باقاعدہ توہین عدالت کے ملزم کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگوا دی، تو سپریم کورٹ اس کیس میں ہو گئی مدعی۔ تو سینیٹر فیصل رضا عابدی تھے جن کو احاطہ عدالت سے گرفتار کرایا گیا۔ اس کے بعد وہ کئی مہینے قید میں رہتے ہیں، اور ظاہر ایک شخص جو کہ اپنے بام عروج میں جیل میں گزار دے اور اس کی زندگی کے قیمتی سال آپ ضائع کر دیں، اور پھر اس مقدمے میں نکلے بھی کچھ نہ، مقدمہ جھوٹا ہو۔ 2 مئی 2019 کو اس کیس کے خلاف ایک جج شاہ رخ ارجمن نے فیصلہ دیا کہ یہ کیس جھوٹا ہے، یہ بے قصور ہے سینیٹر فیصل رضا عابدی، اور اس کا مطلب فیصلہ سپریم کورٹ کے خلاف آیا۔ لوور کورٹ کے ایک جج نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کر دیا، کیونکہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، تو جب اینٹی ٹیررسٹ کی دفعات لگتی ہیں، مقدمہ درج ہوتا تو یہ واپس ٹرائل کے لیے جاتا، تو ٹرائل کورٹ نے یہ مقدمہ خارج کر دیا۔ اس کے خلاف سپریم کورٹ کے وکیل کیے گئے جو کہ ہائی کورٹ میں چلے گئے، اطہر من اللہ اور جسٹس گل حسن اورنگزیب جج تھے، 2 رکنی بینچ تھا، جہاں سپریم کورٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کے وکیل پیش ہوئے۔ تو سپریم کورٹ اس کیس میں باقاعدہ مدعی تھی کہ سینیٹر فیصل رضا عابدی دہشت گرد ہے، اس کے اوپر 780 لگی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر دہشت گردی کی دفعات تھی، اور مدعی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اس عدالت سے بھی، اطہر من اللہ صاحب کی عدالت سے بھی یہ مقدمہ خارج ہو جاتا ہے اور اڑا دیا جاتا ہے۔ تو
اب پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے رہ گئی سپریم کورٹ. یہ بات آئی گئی ہوگی. اس بات کو سینیٹر فیصل رضا عابدی نے رہائی کے بعد غنیمت جانا کہ چلے معاملہ ختم ہو گیا. لیکن یہ معاملہ ختم نہیں ہوا. یہ معاملہ اس وقت شروع ہوتا ہے 9 مئی کو، جب عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر باہر ریسیپشن سے گرفتار کیا جاتا ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ انہیں ریسکیو کرتی ہے اور سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ کسی بھی شخص کو جو عدالت سے انصاف لینے کے لیے آئے احاطہ عدالت سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا ایک ایسا بڑا کانٹرڈکٹ تھا جس کے اوپر فیصل رضا عابدی صاحب دوبارہ سے جاگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے احاطہ عدالت سے گرفتار کرانے والی سپریم کورٹ خود تھی، اور عمران خان صاحب کی باری سپریم کورٹ کہتی کہ کسی کو بھی وہ عدالت میں انصاف لینے کے لیے آئے گرفتار نہیں کیا جا سکتا. تو میں بھی تو عدالت میں توہین عدالت کا مقدمہ اس کی سماعت کے لیے گیا تھا اور سماعت کے بغیر مجھے گرفتار کرایا گیا. تو یہ پاکستان میں 2 قانون نہیں چل سکتے. تو وہ اس ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوئے اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجا ایک نوٹس. یہ نوٹس انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام بھیجا، جو ریسیو کر لیا گیا اور باقاعدہ اس کے اوپر ریسیونگ دے دی گئی ہے. تو اس میں اب انہوں نے جو نوٹس بھیجا ہے وہ 110 ارب ہرجانے کا نوٹس ہے. اور نوٹس میں کہا گیا ہے کہ یا تو سپریم کورٹ اپنے اس عمل کی باقاعدہ معافی مانگے اور ورنہ ان کو 110 ارب ہرجانہ دینا پڑے گا. اب سپریم کورٹ پاکستان سے بڑی عدالت تو ہے کہ تو فیصل رضا عابدی نے ہرجانہ کس سے گورنمنٹ آف پاکستان سے لینا ہے یا کوئی لوور کورٹ سے ہرجانہ دلائے گی؟ تو یقینی طور پر نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ معافی مانگتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے ہرجانے کے طور پر آپ صرف 110 روپے دے دیں. تو بات ختم ہو گئی. یعنی کہا 110 ارب روپے اور کہا 110 روپے. لیکن اگر سپریم کورٹ معافی نہیں مانگتی تو پھر یہ معاملہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر جائیں گے، جس کا مطلب ہے کہ اس میں پھر سپریم کورٹ جو ہے بطور ملزم انٹرنیشنلی وہ ہوگی. تو اس میں جو پھنس رہے ہیں وہ جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب. ثاقب نثار کے خلاف دائر کیے جانے والا سپریم جوڈیشل کونسل کا کیس 2018 سے انتظار میں ہے کہ اس پہ انصاف کیا جائے. چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف 2018 اپریل کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ان کی کانڈکٹ کی خلاف ورزی کے اوپر آرٹیکل 209 کی خلاف ورزی اور آرٹیکل 25 کے تحت کیس دائر کیا تھا. ہم نے یہ دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اندر متعدد بار متعدد بینچ بنائے گئے اور مخصوص چہرے اس بینچ کے اندر رکھے گئے. کچھ ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کارروائی کی گئی اور کچھ ججز کو بالکل ہی مستثنیٰ قرار دے کے ان کارروائیوں سے محفوظ رکھا گیا. وہی مخصوص چہرے مختلف بینچز میں نظر آئے، جس کے اندر 11 مئی 2023 کو ایک تاریخی فیصلہ اس بینچ میں موجود ججز نے چیف جسٹس عطا بندیال کی سربراہی میں پیش کیا، جس کے مطابق سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے چیئرمین کی احاطہ ہائی کورٹ سے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا گیا. یہیں پہ میرا کیس زندہ ہوا اور میں نے وہ کیس جو ثاقب نثار اور اس کے بینچ جو مختلف ججز موجود تھے انہوں نے مجھ پہ دہشت گردی کا پرچہ کیا. میرا سوال صرف یہ بنتا تھا کہ آپ نے سابق وزیر اعظم اور ایک پارلیمنٹیرین کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا، جبکہ فیصل رضا عابدی کو توہین عدالت میں بلا کر ایک رات قبل ایک اور توہین عدالت بما دہشت گردی کا کیس کرا کر اپنی عدالت کے باہر سے پولیس بلا کے گرفتار کرایا. یہ کیسے قانونی تھا؟ تاریخ نے سب سے بڑی آپ کو حقیقت یہ بتاتے چلیں کہ جب یہ کیس کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے مدعیت میں، تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ آف پاکستان مدعی بنی اس کیس کے اندر. پی آر او سپریم کورٹ شاہد حسین کمبو کی مدعیت میں یہ کیس داخل کیا گیا دہشت گردی کا، اور یہ کیس ٹیرس کورٹ کے اندر سپریم کورٹ ہار گئی. فیصل رضا عابدی کی جیت ہوئی. فیبروری 2020 میں سپریم کورٹ آف پاکستان پھر ہائی کورٹ کے اندر اس بریت کے فیصلے کے خلاف اپیل میں گئی. چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس اورنگزیب نے وہ کیس سنا اور اس کو ان لیمینی قرار دیا گیا. اس کیس کو اس میں پوچھا گیا سپریم کورٹ کے وکیلوں سے کہ آپ کو اس بریت کے اندر کس قانونی نقطے پہ اعتراض ہے، تو انہوں نے کہا ہمیں کسی چیز پہ اعتراض نہیں ہے، تو اس کو ڈسمس کر دیا گیا. یہ کیس انٹیکٹ ہوا. فیصل رضا عابدی کی جیت ہوئی. فیصل رضا عابدی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو 22 مئی کو ایک لیگل نوٹس ارسال کیا. 14 دن انتظار کیا. 20 دن گزرنے کے باوجود اس لیگل نوٹس پہ خاموشی نہیں، مجرمانہ خاموشی اختیار کی گئی.
جس کے بعد یہ فاسٹ ریمائنڈر لے کے میں خود آیا کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ لیگل نوٹس یا آپ اس کو چارج شیٹ بولیں یہ اس کے حوالے کروں یہاں کے میں نے یہ ریسیو کرائی. مجھے امید ہے کہ اس سپریم کورٹ کی پوری بلڈنگ جو اس مدعیت کے اندر موجود ہے, اس کا ایک ایک ملازم, اس کا ایک ایک جج جو اس مدعیت میں موجود ہے, وہ میرے انصاف کی طرف گامزن ہوں گے اور آواز بڑھائیں گے اور مجھے انصاف دیں گے. یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید اپنی جگہ ایک بہت ہی انوکھا کام ہے کہ کسی بھی دنیا میں کسی بھی عدالت کو شاید ہی کسی نے اس طرح نوٹس بھیجا ہو. عدالتیں تو بھیجتی ہیں توہین عدالت کا نوٹس. عدالتیں تو کہتے ہیں نا, پاکستان کی خاص کر جو عدالت ہے وہ تو 2 پرائم منسٹر کھا کے بھی, ڈکار مار کے بھی اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑا. تو سینیٹر فیصل رضا عابدی کس کھیت کی مولی ہے. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آگے چل کر یہ مقدمہ جو ہے وہ ایک تاریخی حیثیت بھی اختیار کر سکتا ہے, اور یہ مقدمہ بنیادی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر کیا ہے, ثاقب نثار اور طاہر بندیال کے اوپر نہیں کیا. لیکن چونکہ یہی جج ہیں تو پھر انہی کو ہی کہیں نہ کہیں پیش ہونا پڑے گا یا معافی مانگنی پڑے گی اس معاملے کے اوپر. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو جھوٹا مقدمہ کرنے پر 110 ارب روپے ہرجانے کے دعوے کا سامنا ہے, اور یہ انصاف کے نام پر ایک بہت بڑا یعنی سوال بھی ہے. اور جسٹس جو ہمارے جج صاحبان ہیں ان کے اوپر تو ویسے ہی بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں. پاکستان کی عدلیہ کو دنیا بھر میں 4تھا نمبر حاصل ہے نیچے سے, یعنی آخری 4 نمبروں میں پاکستان سے صرف 3 ممالک اور ہیں جہاں انصاف کی بری صورتحال ہے. پاکستان 4تھے نمبر پر ہے. اور بقول فیصل رضا عابدی جو انہوں نے نوٹس بھیجا ہے کہ اس کام کے بعد یعنی اگر معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتا ہے تو آپ کو ماشاءاللہ نمبر 1 پوزیشن حاصل ہوگی نیچے سے, جہاں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ جناب عمر طاہر بندیال صاحب اور جسٹس ثاقب نثار, جسٹس گلزار, جسٹس کھوسا, یہ 4 کم از کم چیف جسٹس پاکستان کے ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کی عدلیہ کی ساکھ مٹی میں ملا دی ہے, زیرو کر کے رکھ دیا. اور آج حال یہ کہ پاکستان کے سب سے وہ ادارہ جس کے اوپر لوگوں کو آنکھیں بند کر کے اعتماد تھا, جس کے کہنے پہ, جس کے ایک چیف جسٹس کو ہٹانے پہ جسٹس افتخار چودھری کو پاکستان کی عوام, پاکستان کی سیاسی جماعتیں باہر نکل رہی تھیں اور ان کو بحال کرا کے دم لیا تھا. آج پاکستان کی عدلیہ کی وہ صورتحال نہیں ہے جس کو آج عمران خان صاحب اسی طرح کیش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج عدلیہ کی ساکھ بحالی کے لیے شاید کوئی نکلنے کے لیے تیار نہ ہو سوائے وکیلوں کے, کیونکہ ان کا تو دھندا ہے, ان کا تو یہ پلیٹ فارم ہے. تو وکیل تو نکلیں گے لیکن عام عوام اس کے ساتھ نکلیں گے یا کوئی بڑی سیاسی جماعت نکلے گی, اس پر مجھے ڈاؤٹ ہے. عمران خان کے لوگ نکل آئیں گے, لیکن اس طرح جس طرح جسٹس افتخار چودھری کو ایک یونینیمس پاپولیرٹی حاصل ہوئی تھی اور ایک راستہ بورڈ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے, اس بار بڑا مشکل ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے جس میں جسٹس ثاقب نثار اور بندیال بری طرح پھنس گئے ہیں, اور سپریم کورٹ جو ہے وہ خود اس کیس کے اندر یعنی ہم کیا کہیں, اگر ہم کہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بائسڈ ہے یا وہ غلط فیصلے کر رہی ہے تو اس کے لیے یہ کیس ہی کافی ہے. یہ 2018 کا کیس ہے جو کہ 2019 اور 20 میں اپنے انجام کو پہنچا تھا, لیکن 2023 میں یہ دوبارہ پنڈورا باکس کھل گیا ہے. اب اس کا سپریم کورٹ کیا جواب دیتی ہے اور اس کے اوپر کیا ایکشن ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ کیس اپنی جگہ اپنی نوعیت کا بڑا دلچسپ اور واحد کیس ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر لیا جائے کہ پاکستان کی جو عدلیہ اس کی آپ حالت دیکھیں, جس کا کام انصاف دینا ہے, وہ لوگوں کے اوپر مقدمہ درج کراتی ہے. اور پرسنل وینڈیٹا, جسٹس ثاقب نثار کا یہ پرسنل انتقام تھا جو کہ اس نے سینیٹر فیصل رضا عابدی سے لیا, اور یہ ان کا پرسنل انتقام تھا جو انہوں نے نواز شریف کیسز میں وہ دکھایا, اور یہ جسٹس آصف کھوسا کا پرسنل ذاتی انتقام تھا جو اس نے وہ لیا. اور اس وقت بھی جو حاضر سروس 2-3 جج ہے ان کا بھی نواز شریف کے ساتھ پرسنل وینڈیٹا ہے. ایک تو وہ ہے جو ماڈل ٹاؤن میں نواز شریف کے ہمسائے ہیں, اور چونکہ ماڈل ٹاؤن میں نواز شریف کی فیملی نے بڑی بڑی کوٹھیاں بنا رکھی ہیں تو گرد و جوار کے لوگ تنگ اس لیے ہے کہ وہ راستے سارے بند ہو گئے. تو ان میں وہ متاثرہ جج صاحب بھی شامل ہیں جو سپریم کورٹ کے ٹاپ 3-4 ججوں میں شامل ہیں اور ہر بینچ کا حصہ ہوتے ہیں. تو پھر یہ پرسنل جو آپ کا, پھر آپ جج کس بات کے ہوئے, آپ پھر کوئی اور کام کر لیں.
جج کا تو پرسنل ونڈیٹا ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی بربادی کی بڑی وجہ یہ ہے ذاتی انتقام. تو سپریم کورٹ اس وقت ذاتی انتقام کے تحت چل رہی ہے, اور معذرت کے ساتھ اگر اس میں سے ذاتی انتقام نکال دیا جائے تو شاید پاکستان کے عوام کو انصاف دیکھنا نصیب ہو. تو توہین عدالت کے مقدمے میں کسی کے اوپر دہشت گردی کی دفعات ڈال کر اس کو گرفتار کرا دینا, یہ کسی صادق اور امین اور ایماندار جج کا طرز عمل نہیں ہو سکتا. تو بدقسمتی سے پاکستان کی جو اس وقت سیاست ہے, جو عدلیہ ہے, وہ سیاسی ہو چکی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ غیر سیاسی ہے تو بالکل غلط ہے. ججوں کی تقرریاں لوور کورٹ سے یعنی ہائی کورٹ سے شروع ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, جہاں بھی ججوں کی تقرریاں ہوتی ہیں ان کے پیچھے سیاسی پسند اور ناپسند جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پھر آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جج جو ہے ان کا کسی نہ کسی جماعت کی طرف جھکاؤ ہے. اب کل جو جج عزیر بھنڈاری جو کہ جسٹس کرامن نذیر بھنڈاری کے صاحبزادے ہیں, وہ پکڑے گئے عمران خان سے ملاقات کر کے گھر واپس جاتے ہوئے, اور وہ 2019 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج بننے والے تھے. وہ کسی وجہ سے رہ گئے, ہو سکتا ہے وہ آج جج ہوتے تو پھر وہ عمران خان کے ساتھ ان کا ایک تعلق پرانا ہے, تو ان کا اگر جج ہوتے تو آج عمران خان صاحب کو وہ مقدمات میں پھر رعایت دیتے ہوئے نظر آتے. تو جو جماعت جو اپنی مرضی کا جج لگوا لیتی ہے, وقت آنے پر وہی جج ان کو حمایت بھی کرتا ہے, ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے, ان کو عدالتی ریلیف بھی دیتا ہے. اسی طرح چودھری پرویز الہی کو دیکھ لیں کہ بہت سے اپنے دور حکومت میں انہوں نے مرضی کے لوگ جو وکیل تھے ان کو پروموٹ کیا اور جج لگوا دیا. ایک وہ جج جنہوں نے اینٹی کرپشن میں چودھری پرویز الہی کو آل آؤٹ کلیئرنس دی, وہ جج ہیں جو کہ چودھری پرویز الہی کے باقاعدہ وکیل رہے ہیں. تو سیاستدان جو تگڑے سیاستدان ہیں نا, وہ اپنی مرضی کے وکیل کو اپنے وکیل کو جج بنوا لیتے تاکہ کل کو فیصلے ان کے سامنے جائیں اور پھر یہ ہمارے حق میں فیصلے دیں. اب بہت سے فیصلے, بہت سارے کام ایسے ہیں جو کہ لوور کورٹ میں, ٹرائل جو ہے وہ لوور کورٹ میں ہوتا ہے, اپیلیں جو وہ ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں سنی جاتی ہیں. تو یہی جج ایلیویٹ ہوتے ہیں, ہائی کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں, اور اس سے زیادہ ایلیویٹ ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں. تو مقدمے کی بنیاد ہی یعنی جو کیس ہے یا تو لوور کورٹ میں ختم ہو جاتا ہے, اور اگر کسی وجہ سے لوور کورٹ سے آگے جائے تو ہائی کورٹ سے بھی اپنے جج بیٹھے ہوئے رہے. کسی چیف جسٹس کا داماد جو ہے وہ سیاسی جماعت کا ایم پی ہے, اور کسی کا کچھ اور رشتہ دار یا ساس وہ کسی جماعت کے ہم خیال ہے, یا بیٹی کسی کی سفارش کے اوپر نوکری کر رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یعنی عدلیہ سب سے زیادہ جو تطہیر کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر, وہ عدلیہ کے اندر ہے. اور یہ بات فیصل رضا عابدی ڈے 1 سے کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو پاکستان کی عدلیہ ہے. پاکستان کی عدلیہ میں سے یہ بات اگر نکال دی جائے, یعنی یہ جو ججوں کی تعیناتی کا سسٹم ہے, یہ سیاسی اگر نہ ہو اور یہ میرٹ پہ ہو, اس کا کوئی طریقہ کار ایسا نکالا جائے جس طرح فوج کے اندر آپ کوئی سیاسی بھرتی نہیں کرا سکتے, فوج میں آپ اپنی کوئی سیاسی میجر نہیں بھرتی کرا سکتے, کوئی سیاسی کیپٹن نہیں بھرتی کرا سکتے. ہاں بعد میں ان کا رجحان ہو جائے تو علیحدہ بات ہے. تو جتنی ڈسپلن فوج کے اندر ہے, اگر ایسا ہی ڈسپلن ہماری عدلیہ کے اندر آ جائے تو پاکستان جو اس بحرانوں میں گھرا ہوا ہے, مجھے یقین ہے کہ اس میں سے بآسانی نکل سکتا ہے. کرائٹیریا بدلنے کی ضرورت ہے. اب ہوں اپنی مرضی دے تسی وکیل, اپنی مرضی جج, تو کن نے جو کہتے ہیں کتی چورن رلی ہوئی, تو پھر کوئی کسی کو انصاف نہیں ملتا, مرضی کا انصاف ہوتا ہے. تو اگر مرضی کا انصاف لینا ہے تو پھر یہ سسٹم چلتا رہنے دیں, اور اگر انصاف لینا ہے تو پھر اس سسٹم کو لپیٹنا ہوگا, اس سسٹم کو ری ویمپ کرنا ہوگا. اور یہی عمران خان صاحب نعرہ لگا کر آئے تھے کہ وہ انصاف قانون سب ٹھیک کریں گے, اور بعد میں اسی کا شکار ہو کر اسی کے وہ تابع ہو کر رہ گئے ہیں. اب تک کے لیے اتنی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.